کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کی رحمتوں کے حصول کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنی ہی رب کی رحمتیں نصیب ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اور اسی میں انشاءاللہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ اس پر بھی عرض کریں گے۔ ایک طالب علم تھا، بولتا بڑا سخت تھا، سب کو ستاتا، تنگ کرتا، دکھ دیتا، تکالیف دیتا، یعنی کہ اس کے جو الفاظ ہوتے وہ بڑے تلخ ہوتے۔ یوں کہیں کہ وہ زبان جب بھی اس کی کھلتی تو سامنے والے کی دل کچری کچری کر دیتا، ٹوٹے ٹوٹے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، دل توڑ دیتا، دل آزاری کرتا۔ سبھی پریشان ہیں کہ اس کو کس انداز میں سمجھایا جائے۔ ایک دن اس کے جو استاد تھے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، کہا بیٹا ایک کام کرو، میری ایک بات مانو۔ جی آپ بتائیں۔ کہا آج جب تم کسی کو کسی کا دل توڑو، دل آزاری کرو، کسی کو زبان کا زخم دو تو ایک کیل دیوار پہ ٹھونک دینا۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دن میں پتہ نہیں کتنوں کی دل آزاری کرتا ہوں، جتنوں کی دل آزاری کی اس نے، دن میں اگر 100 افراد کی دل آزاری کی تو 100 کیلیں ٹھونک دیں۔ کچھ ہی دن گزرے کہ پوری دیوار کیلوں سے بھر گئی۔ اب استاد نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ اب اگر کسی سے نرم گفتگو کرو نا، اچھے پیارے لہجے میں گفتگو کرو، تو اب ایک ایک کیل نکالنا شروع کرو۔ کچھ ہی دن گزرے، نکالنا شروع کی اور وہ ساری کیلیں نکل گئیں۔ بڑا خوش کہ دیکھیں کہ میں کتنے میٹھے لہجے میں بولا، کتنے پیارے لہجے میں اور کتنے نرم لہجے میں بولا کہ آئیے ساری دیوار جس پہ کیلیں تھیں نکل گئیں۔ اب استاد پاس آئے، اس نے آ کر دیکھا اور آ کر کہا کہ بیٹا آپ دیکھو کیلیں تو واقعتاً ساری نکل گئی ہیں لیکن گڑھے ابھی بھی باقی ہیں۔ یہ ہے زبان کا زخم کہ آپ معافی مانگ تو لیتے ہو لیکن وہ جو ایک دراڑ باقی رہ جاتی ہے یہ خلا پر نہیں ہوتا، وہ زخم برقرار رہتا ہے۔ اسی لیے جب تم کسی کی دل آزاری کرو، بعد میں معافی مانگو، اب وہ اس کیفیت میں آ کر معاف کر دے یہ ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا پہلے ہی تم حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اچھے انداز میں بات کرو، نرم لہجے میں آ کر بات کرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ اب اس شاگرد نے کہا کہ استاد جی آپ جو فرما رہے ہیں اب انشاءاللہ میں ایسا ہی کروں گا۔ اب اس نے اپنی زندگی کو بدلا ہے۔ زبان ہمارے اعمال میں ایک بہت بڑا اثر رکھتی ہے۔ یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ کسی کا دل جوڑ دیتے ہیں اور ہمارے چند ہی الفاظ ہوتے ہیں کہ کسی کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ الفاظ ہی ہوتے ہیں کہ جو رشتوں کو ملاتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، اور الفاظ ہی ہوتے ہیں کہ جو رشتوں کے اندر دراڑ پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا زبان کا استعمال کیسا ہونا چاہیے؟ زبان کا استعمال ہمیں ویسا ہی کرنا ہے کہ جیسا ہمیں شریعت مطہرہ نے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے، ہمارا ٹاپک ہوگا کم گو۔ اس میں ہم زبان کی حفاظت کے حوالے سے بات کریں گے، زبان کے جو تیر ہوتے ہیں، زبان کے زخم ہوتے ہیں، اس پر گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے، ٹاپک ہمارا کم گو رہے گا۔ آج قاری کاشان صاحب سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ سید ثاقب شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ ہم ان سے نعت سنیں گے۔ کچھ ہی دیر میں آپ دیگر مبلغین کے بھی
زیارت کریں. کون سے مبلغ ہوں گے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں کاشان بھائی؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. ثاقب شاہ صاحب کی آمد بھی مرحبا. السلام علیکم. ماشاءاللہ. شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے مرحبا مرحبا ماشاءاللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ. اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی محبت کا دعویٰ جب ہی سچا ہوتا ہے کہ جب آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والا اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنے والا ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے پاس تشریف لائے جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بت نصب کیے تھے اور انہیں سجا سجا کر سجدہ کرتے. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے گروہ قریش خدا کی قسم تم اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کے دین سے ہٹ گئے ہو. قریش نے کہا ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ محبت الہی کا دعویٰ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے بغیر قابل قبول نہیں، اور جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرے. اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل سے شرک سے منع کیا ہے تو بت پرستی کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان اور محبت الہی کے دعوے میں جھوٹا ہے. صحابہ کرام میں آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا جذبہ کیا کمال کا انداز تھا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حجر اسود کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اسے بوسہ دے کر فرماتے ہیں خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو، نہ نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو. اگر میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں ہرگز ہرگز تمہیں بوسہ نہ دیتا. اللہ اکبر. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک جگہ اپنی اونٹنی کو چکر لگوا رہے تھے اور لوگوں نے ان سے یہ سبب پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی حکمت میں تو نہیں جانتا، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ایسا ہی کیا تھا، اس لیے میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کی سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ انشاءاللہ مہمانوں میں ڈاکٹر عبدالواجد صاحب ہوں گے جی، مرحبا کہتے ہیں عبدالواجد بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا۔ اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ خالد بھائی بھی ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں دونوں شخصیات کو جی۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ثاقب بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ثاقب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں۔ ثاقب بھائی آج کون سا کلام لے رہے ہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت کا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، میں نے دیکھا ہے آپ اکثر سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ۔ آج کون سا کلام لے رہے ہیں اعلیٰ حضرت کا؟ مصطفیٰ خیر الورا ہو۔ واہ کمال۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں، ورنہ کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے۔ لے رضا لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ارد و سرا ہو، سرور ارد و سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، کس کے پھر ہو کر رہے
رہے ہم اگر تمہیں ہم کو نہ چاہو، اگر تمہیں ہم کو نہ چاہو، بد ہنسے تم ان کی خاطر، بد ہنسے تم ان کی خاطر، رات بھر رو کر آو، رات بھر رو کر آو، بد کرے ہر دم برائی، بد کرے ہر دم برائی، تم کہو ان کا بھلا ہو، تم کہو ان کا بھلا ہو، ہم وہی شایان رد ہیں، ہم وہی شایان رد ہیں، تم وہی شان سخا ہو، تم وہی شان سخا ہو، ہم وہی بے شرم و بد ہیں، ہم وہی بے شرم و بد ہیں، تم وہی کان حیا ہو، تم وہی کان حیا ہو، ہم وہی قابل سزا کے، ہم وہی قابل سزا کے، تم وہی رحم خدا ہو، تم وہی رحم خدا ہو، چرخ بدلے دہر بدلے، چرخ بدلے دہر بدلے، تم بدلنے سے برا ہو، تم بدلنے سے برا ہو، اب ہم ہی ہوں صاحب حاشا، اب ہم ہی ہوں صاحب حاشا، اب ہم ہی ہوں صاحب حاشا، ایسی بھولوں سے جدا ہو، ایسی بھولوں سے جدا ہو، عمر بھر تو یاد رکھا، عمر بھر تو یاد رکھا، عمر بھر تو یاد رکھا، وقت پر کیا بھولنا ہو، وقت پر کیا بھولنا ہو، وقت پیدائش نہ بھولیں یا رسول اللہ، وقت پیدائش نہ بھولیں، کیف ینسا کیوں قضا ہو، کیف ینسا کیوں قضا ہو، یہ بھی مولا عرض کر دوں، بھول اگر جاؤ تو کیا ہو، وہ جس کا نام لیتے، وہ جس کا نام لیتے، دشمنوں کا دل برا ہو، دشمنوں کا دل برا ہو، وہ جو تم پر گرا ہے، وہ جو ہر
ہرگز نہ چاہو مر مٹے برباد بندے، مر مٹے برباد بندے، خانہ آباد آگ کا ہو، خانہ آباد آگ کا ہو، شاد ہو ابلیس ملعون، شاد ہو ابلیس ملعون، غم کسے اس قہر کا ہو، غم کسے اس قہر کا ہو، واللہ تم کو واللہ تم کو جان و دل تم پر فدا ہو، جان و دل تم پر فدا ہو، تم کو غم سے حق بچائے، تم کو غم سے حق بچائے، غم عدو کو جاگوزا ہو، غم عدو کو جاگوزا ہو، حق درود تم پہ بھیجے، حق درود تم پہ بھیجے، حق درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سراہو، تم مدام اس کو سراہو، عطا دے تم عطا لو، عطا دے تم عطا لو، وہ عطا دے تم عطا لو، وہ وہی چاہے جو چاہو، وہ وہی چاہے جو چاہو، پھر کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر سرا ہو۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک ثاقب بھائی آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ کیا پیارا کلام، کیا پیارا ذکر میرے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ایک طرف ہماری بدعمالیاں اور ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں، ایک ہمارے جرم، ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات۔ کمال، کیا کمال اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا ہے، اور کیا پیارا تخیل پیش کیا، اور کیا پیارا انداز میں، قربان جاؤں اعلیٰ حضرت پر اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اداؤں پر، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتوں پر، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایتوں پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور جان عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کرتے رہنے کی، تعریف کرتے رہنے کی، نعتیں پڑھتے رہنے کی، حضور کی اطاعت، حضور کی اتباع کرتے رہنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں، حضور کی اطاعت میں، حضور کی اتباع میں بسر ہو جائے۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ٹاپک مدنی چینل کے ناظرین ہمارا ہے کم گو۔ یقیناً وہ افراد کے جو کم بولنے والے ہیں
بسا اوقات ایسے افراد کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کمزور لوگ ہیں. کمزور نہیں ہوتے، یہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خاموشی کو اختیار کرنے والے، یہ بڑے مقام والے ہوتے ہیں، بہت کچھ جاننے والے ہوتے ہیں. زیادہ بولنا اس چیز کی اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ یہ بہت بڑا علم رکھنے والا ہے. خاموش طبع انسان بھی بہت بڑا علم رکھنے والا ہوتا ہے، اپنے اندر علم کا ایک سمندر رکھنے والا ہوتا ہے، اور وہ کئی بھلائیوں کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے. اسے پتہ ہے کہ جب میں بولوں گا تو اس زبان کے خطرے کیا کیا ہے، اس کے وار کتنے خطرناک ہیں. یہ زبان کا استعمال ہی ہے کہ جو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے غلط استعمال کی وجہ سے دنیا بھی برباد ہو جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے. لہٰذا اللہ کی رضا کے لیے کم بولنا، خاموشی اختیار کرنا یقیناً یہ اجر کا باعث ہے. خالد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. خالد بھائی، یقیناً زبان اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ابھی جو الفاظ ہم بولتے ہیں، ان الفاظ کی اہمیت کس حد تک ہے؟ کچھ باتیں تو میں نے جیسے انٹرو میں بھی کی، شروع میں بھی عرض کی ہیں، یقیناً ان کی اہمیت ہے، لیکن یہ کس حد تک ہے؟ اسلام ہمیں اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین، اما بعد. رب العالمین جل وعلا نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان ہے، جس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر ذکر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زبان کو چلائے تو آخرت کی ابدی اور سرمدی نعمتوں کا وہ حقدار قرار پائے. اور اگر اسی زبان کو رب العالمین جل وعلا کے احکامات کے خلاف استعمال کرے اور اس طرح استعمال کرے کہ کسی کو اس سے تکلیف دے رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ مارنے والے کا ہاتھ آپ پکڑ سکتے ہیں لیکن بولنے والے کی زبان نہیں پکڑ سکتے. تو جو کبھی شور مچا رہا ہوتا ہے اس کو کوئی شور پر آمادہ کرنے والا بھی ہوتا ہے. بہرحال الفاظوں کا اور زبان کا جو اثر ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. جی، انسان بسا اوقات بڑے پیار سے میں نے کیا کہا ہے، 2 لفظ ہی تو کہے ہیں، میں نے مارا تھوڑی ہے، میں نے خون تھوڑی بہایا ہے، تلوار تھوڑی اٹھائی ہے، بس چند لفظ ہی تو کہیں. بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ جی، یہ جب تک بندہ کہہ رہا ہوتا ہے جب تک وہ کسی کو کچھ بول رہا ہے، لیکن جب دوسرا اس کو بولتا ہے اور اس کا کلیجہ کاٹ دیتا ہے اپنے الفاظوں کے وار سے، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ بولنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے. کسی کا طنز کرنا جو ہے وہ دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. جی، بولنے کی بڑی اہمیت ہے. رب العالمین جل وعلا نے اس پر جو بندہ بولتا ہے یا کرتا ہے ان کے لیے رب العالمین جل وعلا نے فرشتے مقرر کر رکھے. خاص طور پر زبان سے جو الفاظ نکلے وہ لکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو یہ بولتا ہے یہ لکھو. اور یہ مضمون ہمیں سورہ قاف کی آیات بینات میں ملتا ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو بندہ زبان سے لفظ نکالتا ہے جی، اس کا لکھنے والا بہرحال موجود ہے اور لکھا جا رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور یعنی جو ہم بول رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے. بالکل لکھا جا اللہ رہا ہے، اکبر. اور وہ لکھ رہے ہیں جن کا املا خطا نہیں ہے، املا خطا نہیں ہے، جو غلط نہیں لکھتے، جو جن سے غلطی ممکن نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی نے اللہ پاک نے انہیں اپنے فضل سے ایسا بچایا ہوا ہے، ہاں جی، ایسے معصوم ہے، ایسا بچایا ہوا ہے کہ ان سے غلطی ممکن نہیں ہے. ممکن ہی نہیں ہے. جی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق، نورانی مخلوق ہے. وہ فرشتے ہیں جی، جو بندے پر مقرر ہیں. جو بندہ کہہ رہا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی لفظ مس ہو جائے گا، بلکہ بزرگوں نے یہاں تک ہمیں تعلیم عطا فرمائی کہ یہ جو بول رہے ہو نا یہ لکھا جا رہا ہے. جی، اور جو لکھا جا رہا ہے وہ تمہیں پڑھنا پڑے گا. جو لکھا جا رہا ہے وہ پڑھنا پڑے گا، تمہیں پڑھنا پڑے گا. اور کہاں پڑھنا پڑے گا؟ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں پڑھنا پڑے گا. اللہ. سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا جب بندے کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو اسے کہا جائے گا اقرأ کتابک، اب اپنی کتاب کو پڑھ. اللہ جو اعمال نامہ تیرا ہے، جو تو نے کیا ہے
جو تو نے کہا ہے سب اس میں موجود ہے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اب بندے نے جو کیا ہے جو کہا ہے دونوں ہی طرح کی باتیں اس کے اعمال نامے میں لکھی ہیں. تو ارشاد فرمایا جائے گا کہ آج کے دن تو اپنے حساب کے لیے خود ہی کافی ہے. اپنے کہے سے کیسے نکل پائے گا, اپنے کہے سے کیسے بچ پائے گا. تو یہ لفظ جو ہیں یہ ایسے ہی بعض لوگوں کے تقیہ کلام اتنے برے ہوتے ہیں معاذ اللہ کہ وہ پبلکلی باشعور افراد, مہذب افراد میں ان کا تقیہ کلام بھی ریپیٹ نہیں کیا جا سکتا جو وہ گفتگو کے دوران بار بار کہتے ہیں. جی کچھ لوگوں کی تو عادت ایسی ہوتی ہے کہ وہ سلام دعا سے آغاز کرنے کی بجائے تو تکار یا گالی گلوچ سے آغاز کر رہے ہیں. معاذ اللہ. اب جب یہ تربیت یا ہم نے اپنے اندر سمائی ہوئی ہے یا یہ انداز گفتگو ہمارا ہے تو منہ سے تو جو نکلا وہ لکھا جا رہا ہے. اللہ اکبر. سوچیے تو صحیح کہ نام اعمال میں بندہ کیا لکھوا رہا ہے. تو لہٰذا بولنے سے پہلے خوب غور کرنے کی ضرورت ہے. جب تک بندہ غور کرنے کا عادی نہیں ہوگا تب تک بندہ احساس نہیں کر پائے گا کہ میں کیا کیا کیے جا رہا ہوں. کیونکہ بعض الفاظ ہی تو ہوتے ہیں ثاقب بھائی جو بندے کے دل کو زخمی کر دیتے ہیں, اللہ اکبر. اور ایسا زخمی کرتے ہیں کہ الفاظ کی وجہ سے کبھی آپ کسی کے دل میں اتر جاتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ الفاظ ہیں جن کی وجہ سے آپ کبھی کسی کے دل سے بھی اتر جاتے ہیں, دل توڑ کے رکھ دیتے ہیں. کسی کا ایسا تذکرہ کرتے ہیں کہ الامان والحفظ, آپ تو بول کر فارغ ہو گئے لیکن اگلے کے لیے وہ ایسے ورڈ تھے جو اس نے زندگی میں کبھی نہیں سنے تھے اپنے وہ اس کے دل کی تختی پر لکھ لیے گئے. وہ اب مٹائے نہیں جائیں گے, وہ اب بھلائے نہیں جائیں گے. وہ بندہ جب آپ کا نام آئے گا تب آپ کو آپ کے کہے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ یاد کر رہا ہوگا. اس نے ایسا مجھے کہا تھا, مجھے ایسا کہا تھا. اب آئندہ آپ کتنا بھی شہد ڈالیں, جب تک یہ جو زہر آپ نے اگلا ہوا تھا جب تک یہ ختم نہیں ہوگا اس شہد کی کوئی تاثیر نہیں. اس کا مداوع کیسے ہوگا خالد بھائی؟ بول گیا, کر گیا, احساس ہو گیا, مداوع کیسے کریں؟ ہے یہ ایک الگ چیپٹر ہے شاہ صاحب, اللہ, اور یہ ایک تفصیلی بات ہے. اس کو اس کے مداوع کے لیے نا بسا اوقات تو زندگی لگانی پڑتی ہے, لیکن پھر بھی اگلے کے آپ بس سمندر کو کوپے میں بند کر دیں آج. شاہ صاحب سچی توبہ, سچی توبہ ہر برائی کا علاج, ہر گناہ کا حل. کمال. اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے. دل کی تختی کیا ہے؟ کیا بات, واہ واہ واہ, بندہ توبہ کرے, زبردست زبردست خالد, اس کی طرف آئے, اور بندہ کبھی اپنے آپ کو قصوروار یوں بھی ٹھہرائے کہ میں بندے کا بھی مجرم ہوا اور خدا کا بھی مجرم ہوا, اور پھر بندہ معافی مانگے. ہم صرف دل میں جگہ بنانے کے لیے بات کریں گے اور قصور کو قصور نہ سمجھیں تو بسا اوقات توبہ کرنے والے کی حرکات بتا دیتی ہیں کہ اس کی توبہ کتنی پختہ ہے. وہ لوٹ کر وہی کام کیے چلا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے توبہ کی طرف شاید آ بھی نہیں پا رہا. تو انسان توبہ کرتا ہے اور اس توبہ پر قائم رہتا ہے. کسی کو غلط بات کہہ دی, اب اسے سوری کر رہا ہے, تو پھر سوری کے بعد وہ طنز میں, اشاروں میں, کنایوں میں اس کو یاد بھی نہیں دلاتا, بس اگنور کر دیتا, بس چھوڑ دیا. اللہ کرے کہ لوگوں کے دل بھی اتنے بڑے ہو جائیں کہ جن سے معافی مانگی جا رہی ہے وہ معاف کرنے والے. حالانکہ یہ آسان نہیں ہے کسی کو یوں معاف کر دینا. یعنی ایک بندے نے ساری زندگی دکھ اتنے دیے ہیں, اور بساؤ کا تو یوں ہوتا ہے کہ کبھی کوئی بیان سن لیا, کچھ کر لیا, تو پھر آ کر وہ معافی مانگ رہا ہوتا ہے. آپ ذرا سوچیں, تصور کریں کہ جس نے ہمیشہ دل آزاری کی ہے, تکلیفیں دی ہیں, ذہنی ٹارچر کیا ہے, فزیکل اس کو ٹارچر کیا ہے, ہر طرح سے تکلیف دی ہے, تو اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ کس طرح معاف کرے گا؟ یعنی آپ سگے بھائیوں کو آپ لے لیں, بساؤ کا اللہ نہ کرے بھائی کی جائیداد پہ قبضہ کر لے, بہنوں کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے, ان کو نہیں دیا جاتا, ان کو ان کا حق نہیں دیا جاتا, ساری زندگی ان کو ستایا جاتا ہے. اب بتائیں کہ اب یہ بہن سے آ کر کہے کہ تم معاف کر دو, اب معافی کا انداز عبد الواجد بھائی کیا ہوگا؟ اب یہ تکلیف دی ہے, اور یہ اس انداز میں تکلیف دی ہے, اتنی تکلیفیں ہیں, اور یہ معافی مانگ رہا ہے کہ بس معاف کر دو, یہی کافی ہوگا یا کچھ اور بھی کرنا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شاہ صاحب, اگر یہ معاملہ کسی بندے سے متعلق ہے اور اس کا کوئی حق دبایا گیا ہے تو اس صورت میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کا حق بھی ادا کیا جائے, پھر اس سے معافی مانگی جائے.
اور جو خواتین کی بہنوں کی وراثت کا معاملہ ہے تو اس میں تو ایک شرعی مسئلہ یہ بھی ہے کہ صرف ان کے معاف کر دینے سے معاف نہیں ہوتا جب تک وہ چیز ان کے قبضے میں نہ چلی جائے، تو اس شرعی پہلو کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اچھا، ایسا ہے کہ جو زبان کا زخم ہوتا ہے شاہ صاحب، وہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو جسم پہ لگے زخم ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں، لیکن جو زبان کے لگائے ہوئے زخم دل پر ہوتے ہیں وہ نہیں بھرتے۔ کسی نے پر لگتا ہے، جی روح پہ لگتا ہے، جی ہاں۔ اور ایک شعر بھی ہے بڑا مشہور ہے اس کا، عربی زبان کا شعر، کہ جو زخم نیزے سے لگا ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو زخم زبان سے لگا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، فرضی کہانی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بچہ تھا، ایک نوجوان تھا، اس کی عادت تھی کہ وہ لوگوں کو اپنی زبان سے ستاتا تھا۔ اب ستانے سے مراد یہی ہے کہ کبھی غیبت کر رہا ہے، کبھی چغلی کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے۔ تو اب وہ اس کے استاد نے یہ کوشش کی کہ میں اس کو سمجھاؤں۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے استاد نے کیا کیا کہ اس کو کہا کہ بیٹا، جب بھی تم کسی کی دل آزاری کرو نا اپنی زبان سے، تم ایک کیل لگا دینا۔ صحیح۔ اب اس نے ایک کیل لگائی، پھر دوسری کیل لگائی، یہاں تک کہ وہ جو تختہ تھا وہ بھر گیا۔ اس کے بعد کہا اب اگر تم کوئی میٹھا بول بولو تو وہ کیل ایک ایک کر کے نکالتے رہنا۔ تو وہ جب بھی کوئی اچھی بات کرتا، کسی کا دل خوش کرتا، تو وہ کیل نکال دیتا، یہاں تک کہ اس نے سارے کیل نکال دیے، اور وہ بہت خوش ہوا کہ اگر میں نے غلطی کی تو پھر میں نے اس کا مداوع بھی کیا کہ وہ کیل میں نے نکال لیے۔ وہ استاد صاحب کہتے ہیں کہ بڑے سمجھدار تھے، وہ ان کو لے کر اس بورڈ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ دیکھو جو تم نے کیل لگائے وہ تم نے نکال لیے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے اپنی غلطی کا مداوع کر لیا، لیکن یہ دیکھو کہ کیل نکل جانے کے بعد بھی وہاں کیلوں کے نشانات باقی ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو بعض اوقات ہم اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ نشانات پھر بھی رہ جاتے ہیں۔ تو ان نشانات کو مٹانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو خالد بھائی نے بیان فرمائی، بہت پیاری بات، توبہ کی جائے۔ بالکل بالکل ایسا ہے کہ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو مخلوق کے جو دل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں۔ واہ 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 واہ۔ جب وہ کرم فرماتا ہے اور جب اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو نسلوں کے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات سچی جب توبہ کی جاتی ہے واہ تو معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جس شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگی جائے، اور معافی مانگتے وقت وہ انداز نہ ہو جیسے آپ نے سوال میں کہا کہ بس گئے اور سطحی طور پہ ایک معافی مانگ لی، بلکہ سامنے والے کو پتہ چلے کہ معافی دل سے مانگی جا رہی ہے۔ تو جب کوئی آدمی دل سے معافی مانگتا ہے تو شاہ صاحب زبان کا زخم تو کیا ہے، لوگ قتل بھی معاف کر دیتے ہیں، لیکن معافی مانگنے والا سچے دل سے معافی مانگے، تو معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا، بعضوں کی عادت ہوتی ہے عدنان بھائی بلا وجہ ستانے کی، بلا وجہ ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں ایسے۔ اچھا، وہ عادت ہے نا کہ وہ گزرتے ہوں کو بھی وہ بول جائیں گے، کوئی ہلکا سا ٹکر لگ گئی تو تکلیف دینا، یعنی کہ بلا وجہ کی عادت ہے مسلمانوں کو تکلیف دینے کی۔ یہ جو الفاظ کی ہم بات کر رہے ہیں، زبان کے جو زخم ہیں، بس اوقات یہی اتنے سخت ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں دیکھ لیں، اچھا دوستوں میں دیکھ لیں، سوسائٹی میں اگر نظر دوڑائی جائے تو یہ اتنے سخت تیر ہوتے ہیں کہ یہ بالکل سامنے والے کی یوں کہیں کہ دنیا برباد کر دیں۔ ایسے افراد کو قرآن یا شریعت مطہرہ ہمیں کس انداز میں سمجھاتی ہے؟ شاہ صاحب، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیاری تعلیمات ہیں وہ تو یہ ہیں کہ کسی انسان مسلمان کا دل دکھانا، تکلیف دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اسلام اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات تو جانوروں کو بھی دکھانے ستانے سے منع کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں سے ایسا مشقت والا کام لینے سے بھی منع فرمایا جو ان کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ ایک وہ ہے جو روٹین میں ہے، جو جس کا کام ہے اس سے وہی لیا جائے۔ سواری کے جانور پر جو ہے وہ بار برداری کرنے سے منع کیا گیا، اس کا جو کام ہے ظاہر سی بات ہے وہ اسی کے لیے۔ اب آدمی جو ہے وہ بکرے کے اوپر سامان لاد کے اور چل پڑے
کہ بھئی میں نے دوسری جگہ لے کر جانا، یہ اس کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جانوروں کے مصارف جو ہے ذکر فرمائے، سواری کے لیے جو ہیں وہ علیحدہ ہیں، اور جو اس طرح کے کام کاج کے لیے ہیں وہ دیگر جدا ہیں۔ تو اسی طرح جب اسلام دین یہ ہے مزاج اسلام کہ ابتدا جو ہے وہاں سے جہاں لوگوں کی سوچ بھی نہیں ہوتی، اسلام ہمیں وہاں سے رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور ایک اصول، ایک قاعدہ، ایک قانون دیا جاتا ہے کہ آپ وہ جانور جس کو آپ نے اپنی ضرورت کے لیے ذبح کرنا ہے اس پر بھی ظلم زیادتی کی اجازت نہیں دی گئی، اسے بھی راحت پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ آپ دیکھیں ذبح کر رہا ہے بندہ، لیکن راحت پہنچانے کا اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، اور پھر وہاں راحت پہنچانے کا انداز کیا ہے وہ انداز بھی بتائے گئے شریعت کے اندر۔ تو اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے چہ جائے کہ اب دیکھیں ایک ہوتا ہے بچھو کی فطرت، اس کی فطرت یہ ہے ڈسنا، لوگوں کو نقصان پہنچانا۔ انسان وہ بندہ اور خاص طور پر مسلمان وہ اپنے آپ پر غور کرے کہ میرا وصف تو یہ ہونا چاہیے تھا، میری جو یوں کہہ لے ایک شہرت اور ناموری اور میری پہچان یہ ہونی چاہیے تھی وہ بندہ جو لوگوں کو راحت پہنچانے والا ہے، جو لوگوں کو تسکین پہنچانے والا ہے، نہ یہ کہ لوگ میرے پاس آئیں تو دور ہو کر گزرے کہ نہیں بھئی یہ وہ آدمی ہے جو جس کی صفت جو ہے وہ بچو والی صفت ہے۔ اگر کسی کو زبان سے کچھ نہیں کہے گا تو اشاروں میں بھی بعض اشارے بھی ایسے ہوتے ہیں جو تکلیف کا باعث ہوتے ہیں، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف بات انداز بلکہ ایسے اشارے سے بھی منع فرمایا جو کسی بندے کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کوئی آدمی اپنے تیر یا تلوار سے یوں کر کے کسی کی طرف اشارہ کرے، اس سے بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا، وہ مار نہیں رہا لیکن سرکار علیہ السلام نے اشارے کے ذریعے یہ تکلیف کا باعث ہے، سامنے والے کو اس کو ڈرا رہا ہے، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ کسی بندے پر ظلم کرنا، تشدد کرنا، اس کے ساتھ جو ہے اور کوئی ایسا ناروا سلوک کرنا، اس کی تو قطعاً اجازت نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی اسی مضمون کو بیان فرمایا، جو کسی مسلمان کو بغیر کسی وجہ کے تکلیف پہنچانے والا ہے، فرمایا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے والا ہے، اور فرمایا جس نے مجھے ایذا دی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا دینا جو ہے یہ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی اللہ کو ایذا دی، یہاں اس بات کی شناعت، اس کی بدبختی اور اس کے برا ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ایسا بدبخت آدمی ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنے والا ہے۔ تو ایسے بندے کو ڈر جانا چاہیے، اور جو دنیا کی ذلت و خواری ہے وہ جدا، اور جو آخرت کا عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے الامان والحفیظ۔ ظلم کرنا، جبر کرنا کسی مسلمان پر، اس کو دکھانا، ستانا، یہ تو بہت بری بات ہے۔ مذاق میں بھی کسی بندے کو یوں تکلیف پہنچانا، یعنی مذاق کر رہا ہے بندہ لیکن اس کو برا لگ رہا ہے اور تکلیف پہنچ رہی ہے، اسلام تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ دوستوں کی بیٹھک آج کل دوستوں کی کون سی بیٹھک ہے؟ ایک وہ نمانا سا ہو دوست تو سارے وہ ہو جاتے ہیں اس کو پریشان کرنا، باتیں کسیں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اچھا وہ بھی بیچارہ ہنس رہا ہے، دوستوں کے ساتھ ہے، لیکن دل کی کیفیت تو اللہ جانتا ہے نا، کہ آپ کسی کے ساتھ اس انداز میں مزاح تو نہیں ہوگا، وہ مذاق ہی ہوگا کہ جس سے سامنے والے کا دل ٹوٹ رہا ہے، دل آزاری ہو رہی ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ دوستی کو برقرار رکھتے ہوئے اور برقرار رکھنے کے لیے، آپ کے شر سے بچنے کے لیے یوں کہہ لیں کہ وہ ہنس رہا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنا اس کا دل ٹوٹ رہا ہے، اور ایسے افراد کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ایسا مذاق کہ جس سے کسی کا دل ٹوٹے، دل آزاری ہو، تکلیف ہو، اپنے آپ کو بچائیں، نہ کریں کسی کے ساتھ ایسا کہ وہ مسکین ہے، وہ ہمارے سلمان بھی کہتے ہوتے ہیں نا نمانا سا ہے، تو وہ نمانا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے دل سے کوئی ایسا جملہ نکلے، بد دعا نکل جائے۔ کوئی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، اور آپ اس کو یوں پریشان کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر اس نے کوئی ایسے ہاتھ اٹھا لیے یا کوئی اس نے تکلیف میں آ کر کوئی جملہ بیان کر دیا، ویسے بھی ٹوٹا ہوا جو دل ہوتا ہے، اس کی دعا کے بارے میں تو ہماری رہنمائی ملتی ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی جو دعا ہے اللہ پاک قبول فرماتا ہے، جلدی قبول ہوتی ہیں ان کی دعائیں۔ ایک آپ دل توڑ رہے ہیں اور اس سے کہیں بد دعا نہ نکل جائے، ڈرنا چاہیے، اور نہ ایسا کریں کہ کوئی آپ سے دور ہو۔ اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے
کہ خالد بھائی کہ ایسے افراد کہ جو دل توڑتے ہیں، کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو فطرتاً شریر ہوتے ہیں، شر کی وجہ سے ہی لوگ اس سے بچتے ہیں. کیا کریں ایسے افراد کو، کیسے سمجھائیں گے؟ بعض افراد کی طبیعت میں شر ہوتا ہے، یہ بات اپنی جگہ موجود ہے. اس طرح کے افراد بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، اس دنیا میں موجود ہے، اور ان سے پھر بندہ اپنے آپ کو بچا ہی رہا ہوتا ہے. یہاں میرے خیال سے اس پوائنٹ کو اگر ہم لیں کہ یہ جو اس طرح کے افراد ہیں کہ جن کی طبیعت میں شر ہے اور کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کا شر ان کو بتا سکے کہ بھائی آپ میں شر ہے اور آپ کی وجہ سے لوگ تکلیف میں آ رہے ہیں، اس قدر شریر ہیں آپ کہ آپ کے سامنے یا کسی ذریعے سے آپ کو بتایا بھی نہیں جا سکتا. اب انسان کو نا ثاقب بھائی خود اپنے آپ میں غور و فکر کرنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے. میں کون ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں، مجھے کوئی کہنے سننے والا ہے بھی کہ نہیں. یہ جو دین اسلام میں کم گوئی کا ایک فلسفہ بیان کیا جاتا ہے نا، صوفیہ کی تعلیمات میں ہمیں یہ بہت زیادہ ڈومینیٹ نظر آتا ہے. کم سونا، کم کھانا اور کم بولنا. اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں نا، یہ ساری چیزیں کم کر کے بندے نے کرنا کیا ہے؟ دن میں تو اس کے پورے 24 ہی گھنٹے. اگر گفتگو کم کرے گا، بولے گا کم، سوئے گا کم، تو پھر وہ دن کیسے گزارے گا؟ اس نے کرنے والے کون سے کام ہیں جن کے لیے ان ساری چیزوں کو کم کر رکھا ہے؟ تو اور بھی کرنے کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ بندہ کبھی مراقبہ بھی تو کرے، خود اپنے آپ پر دھیان بھی تو دے، اپنی غلطیوں کو خود نوٹ بھی تو کرے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میرا لائف اسٹائل کیا ہے، میرا طریقہ کار کیا ہے. لوگ میرے پاس آ رہے ہیں تو توبہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں میرے شر کی وجہ سے، یا لوگ خوشی خوشی جا رہے ہیں؟ انسان کوشش کرے نا اپنے اندر جھانکنے کی تو بہت ساری چیزیں ریئلائز ہو جاتی ہیں. لیکن جو بندہ یوں اپنی بات میں یا اپنے زوم میں خود ہی سب کچھ ہو کے نہیں جناب ہمارے پاس سے جو جا رہا ہے وہ خوشی خوش ہی جا رہا ہے، خوشی خوشی ہی یہاں سے روانہ ہو رہا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس پر غور کر لینے کی حاجت ہے. کبھی مراقبہ کریں، کبھی گردن جھکائیں اور ایسے افراد کو دیکھیں یار جو میں بول رہا تھا، وہ اگلا بات کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، میرے بولنے پر وہ چپ کیسے ہو گیا؟ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی آپ تربیت کو دیکھیں تو ایک بڑی وہاں سے بات سیکھنے کو ملتی ہے. آپ نے کسی مسلمان کی گفتگو تو نہیں کاٹی، حالانکہ وہ بھی تو بول ہی رہا ہے، آپ بھی آگے سے بولیں گے، لیکن اگر کسی کی گفتگو آپ کاٹ رہے ہیں، کسی کو بولتے سے روک رہے ہیں، یہ بسا اوقات بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ کسی کے لفظوں کو ہلکا سمجھا گیا، کسی کی بات کو ہلکا سمجھا گیا، پھر وہ منہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ الگ ہو جاتے ہیں. اور یہ ایسا نہیں کہ اس کی طبیعت میں اس طرح کا نیچ پن تھا کہ وہ ہر بات پر منہ بنائے، نہیں، وہ بسا اوقات آپ کا ٹوکنے کا، بیچ میں اپنی گفتگو شامل کرنے کا انداز اتنا برا تھا کہ وہ بیچارہ سہم گیا، وہ نہیں برداشت کر سکا آپ کی بات کو. تو یہ کچھ چیزیں نا سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے آتی ہیں. جب تک بندہ اپنا تجزیہ کرنے کے موڈ پر نہیں آئے گا، اپنی ذات کے بارے میں خود غور و فکر نہیں کرے گا، تب تک وہ بیچارہ کہیں نہیں آئے گا. اچھا بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے قانون کے مطابق اپنی عدالت میں اپنے آپ کو ہر جرم سے بری قرار دے دیتے ہیں. کوئی ایسا پیر کامل بھی تو آپ کا ہو، کوئی ایسا مرد کلندر بھی آپ کے ساتھ ہو، کوئی ایسا دوست آپ کا ہو جو آپ کو آپ کی خطاؤں پر ٹوکتا ہو، جو آپ کا محاسب ہو، جو آپ کو سمجھانے والا ہو. کوئی ایسا رکھا بھی ہے آپ نے؟ اگر نہیں رکھا تو یہ جملے بڑے قیمتی ہیں، ان کو لے لیں. ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے. ناصحہ مت کر نصیحت، اس وقت لوگوں کی جو طبیعت ہے، ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو میں دشمن جانوں جو مجھے سمجھایا ہے. کبھی تو یہ والا رویہ بھی ہوتا ہے، کیا تم بار بار مجھے سمجھاتے رہتے ہو؟ بھائی کیا ہو، بس ٹھیک ہے نا، تم نے ایک دفعہ کہہ دی، ختم بات کرو، تم میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہو. بھائی سمجھا لینے دو، کوئی گل سمجھا لینے دو، کوئی بات
جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ میں یہ عرض کروں کہ لوگوں کی نیچر اس طرح جی کی ہاں ہے. جی ہاں جی ہاں اس طرح کے ہوتے ہیں لوگ اور اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مجھے مت سمجھاؤ میرے پیچھے مت پڑو. لیکن میں شاہ صاحب جن افراد کی بات کر رہا ہوں نا جو پیران اعظام ہیں جو سمجھانے والے جو بتانے والے ہیں جو اچھے دوست ہیں الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں دیکھتے ہیں کہ اسلامی بھائی آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں لیکن کبھی کسی معاملے میں سمجھانا ہوتا ہے تو پھر اس کا موقع نکال لیتے ہیں. اس طرح کا کوئی سیشن ہو ہی جاتا ہے جس کوئی ایسا درس منعقد کر لیتے ہیں کوئی ایسا ٹاپک لے لیتے ہیں یار اس معاملے میں بعض لوگوں کا یہ انداز ہے یہ رویہ یہ اگر زندگی سے مائنس ہو جائے تو زندگی خوشگوار ہو جائے. اب ہم 4 بندے 5 بندے اگر بیٹھے ہیں اور کسی میں وہ برائی پائی جا رہی ہے تو لامحالہ وہ اپنے آپ میں غور کرے گا اور اسے اپنے آپ میں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس بات میں اتنی ڈسکشن ہو رہی ہے وہ کہیں میری ذات میں تو نہیں پائی جا رہی. جب آپ کسی کو مقرر کریں گے نا ایسا کہ جو مجھ سے بڑا ہے اور میرا سمجھانے والا ہے تو پھر آپ اس سے الجھیں گے نہیں. آپ جب سب کو اپنے برابر کا ایک لیول کا تصور کر کے چلیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کسی کی بات کو ہلکا لیں کسی کو اپنے اوپر نگران مقرر کریں جو آپ کا مصلح ہو آپ کی اصلاح کرنے والا ہو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کی بات کو سیریس لیں گے. ابھی گزشتہ دنوں 2-4 دن پہلے کی بات ہے ایسے ہی اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک اسلامی بھائی نے بڑی سمجھداری کی بات کی کہ بسا اوقات انسان صرف ان سے دوستی رکھتا ہے جو اس کے برابر کے ہوتے ہیں یا اس سے علمی طور پر اخلاقی طور پر کچھ کم ہوتے ہیں تاکہ وہ اس طور پر اپنے آپ کو بڑا بڑا شمار کرے کہ ان جتنے لوگ میرے ساتھ ہیں میرے پاس آتے جاتے ہیں سب سے بڑا قد تو میرا ہے سب سے زیادہ علم تو میرا ہے سب سے زیادہ کتابیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں سب سے زیادہ اچھے لفظوں کا چناؤ ان سب میں کر سکتا ہوں. جب یہ والی میں آ جائے گی نا اس میں تو پھر وہ نیچے والوں کی تو کسی کی بات بھی نہیں سمجھے گا. تو کوئی تو ایسا ہو جس سے علمی فائدے کے لیے میری ملاقات ہوتی ہے کوئی تو ایسا بندہ ہو جس سے دینی تربیت لینے کے لیے میری ملاقات ہوتی ہے جس کے پاس میں اس لیے بیٹھتا ہوں یار آج اس بندے کے پاس جاؤں گا آج کچھ سیکھوں گا. اگر میری طبیعت میں یہ سیکھنے والا ایلیمنٹ نہیں ہے نا تو دنیا جہان کی برائیاں میری طبیعت کا حصہ بن سکتی ہیں. اور اگر میرے طبیعت میں یہ ایلیمنٹ ہے کہ میں کسی بندے کے پاس جا کر کچھ سیکھتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ سیکھنے والی روش ایک ایک کر کے میری برائیوں کو مجھ سے دور کر دے. تو انسان کو لرننگ موڈ پر رہنا چاہیے تاکہ اس کی زندگی بہتری کی طرف آتی رہے. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. کیا کہیں گے عبد الواجد بھائی سمجھانا ہے جی جیسے کہا نا کوئی مصلح مقرر کر لیں کوئی ایسا ہو جو آپ کی اصلاح کرے اصلاح کا انداز بھی تو ہونا چاہیے نا. جی بالکل ایسا ہے کہ اصلاح کا انداز ایک تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی غلطی ہو تو آدمی لوگوں کے بیچ میں ہی اصلاح شروع کر دے. اصلاح زیادہ مؤثر وہ ہوتی ہے جو تنہائی میں ہو اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ہو. تو خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ لوگوں کی اگر اصلاح کی جائے تو وہ قبول بھی کرتے ہیں. خالد بھائی نے اپنی گفتگو کے دوران ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے جس کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہا جاتا ہے اور جس کو عربی میں مراقبہ کہا جاتا ہے. تو یہ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے بہت سے طریقے ہیں. اچھا اس باب میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام سمجھے جاتے ہیں. آپ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب احیاء العلوم میں اور کیمیائے سعادت میں اور اسی طرح منہاج العابدین میں زبان کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو ارشاد فرمائی ہے. اس کا لب لباب یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی دنیا اور آخرت میں زبان کے نقصانات پر غور کرے کہ جب میں زبان کا غلط استعمال کروں گا تو اس سے میں کس کس آفت میں مبتلا ہو جاؤں گا. کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا کہ زبان ایک درندے کی طرح ہے ایک وائلڈ اینیمل کی طرح ہے. اگر تم اس کو باندھ کر رکھو گے تو یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی اور اگر تم نے اس کو آزاد چھوڑ دیا تو درندہ سب سے پہلے تمہارے پہ حملہ کرے گا اور تم خود اس کے ہاتھوں ہلاک ہو جاؤ گے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو فضول گوئی کی بہت زیادہ گفتگو کرنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ ان کی زندگی میں لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں دل آزاریاں زیادہ ہوتی لوگ ان سے زیادہ دور ہوتے ہیں.
ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ باتوں باتوں میں راز فاش کر جاتے ہیں، سیکرٹس اوپن کر جاتے ہیں، اور اسی طرح سے رشتوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں۔ تو بالکل زبان کا کنٹرول کرنا چاہیے، اور اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہا جائے، اور اگر کوئی اصلاح کرے تو اس اصلاح کو قبول کیا جائے۔ بہت خوب۔ عدنان بھائی، کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر کم بولنے والا ہو، کم گو ہو، یار یہ تو موڈی آدمی ہے، تو وہ تنہا رہ جاتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے، اور اس سے لوگ چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، کٹنا شروع ہو جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ تنہا رہ جاتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ ہاں، زیادہ بولے گا تو پھر بولیں گے یہ باتوں نہیں ہے، کسی کو بولنے ہی نہیں دیتا۔ تو بھائی یہ آپ خاموش رہ کر جس میں آپ کی آخرت کی بھلائی ہے، یہ والا تانا برداشت کر لیں کہ بولتا نہیں ہے۔ بولیں، کام کی بات بولیں۔ جب لوگ جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ آپ کی آواز، آپ کے الفاظ، آپ کی گفتار سننے کے لیے ہمتن گوش ہوں، ابھی کچھ فرمائیں گے اور اصلاح کے لیے، اور ایسا کچھ ہوگا جس سے لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ یہ والا معاملہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ بھائی اس کے پاس تو جب چلے جاؤ باتیں ہی ختم نہیں ہوتی، اپنا مسئلہ لے کر جاؤ تو اس کے اپنے مسئلے اتنے ہوتے ہیں، اس کو کیا ہم بتائیں گے، کیا سنائیں گے، لہٰذا ایسے بندے سے دور ہی اچھا۔ تو دونوں طرح کے لوگوں کو جو ہے نا وہ، بلکہ اس طرح کے جو افراد ہوتے ہیں یہ یوں نقصان اپنا کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی جو دنیاوی ایک عزت وقار جس کو قائم رکھنا شریعت کو مطلوب اور محمود اور پسندیدہ ہے، وہ بندہ اس سے بھی دور ہو رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کو بھی بدزن کرنے کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہوتا ہے، اور جو خود سے جو ہے فضول باتیں، پھر دل آزاریاں، جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ زیادہ غلطیاں کرے، اور اگر بولنا ہی اچھا ہے تو پھر سبحان اللہ، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اچھا بولنا، اچھا ہی بولنا چاہیے، ورنہ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ یا تو خیر والی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ تو اگر یوں والا معاملہ ہے کہ خیر والی بات کہتا ہے یا خاموش رہتا ہے، یہ تو وہ بندہ ہے جس کی شریعت میں پذیرائی ہے، جو اللہ کے محبوب بندوں کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو ایسے بندے پر طنز بھی نہیں کرنا چاہیے، اور جو طنز کر رہا ہے اس کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ عافیت فرمائے۔ لیکن کیا ایسے بندے کو جو کم گو، انہیں مزاح کرنے کی اجازت ہے؟ دیکھیں، کم گوئی کا مطلب یہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے ہمارے لیے تو راہبر و رہنما وہ ہے۔ آپ دیکھیں ان سے شستہ اور بہترین گفتار کس کی، ان سے بہترین الفاظ کس کے، ان سے بہترین مزاح کس کا؟ یعنی جب صحابہ کرام علیہ مردوان موجود ہیں، گفتگو بھی ہے اور خاموش رہنا بھی پایا جاتا ہے، مزاح بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اصل میں ہم جب رول ماڈل اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بنا لیں گے تو پھر یہ معاملہ نہیں ہوگا، بولتا ہی کچھ نہیں ہے، یا چپ ہی نہیں ہوتا ہے، یا مذاق ہی کرتا رہتا ہے، لوگوں کو ذلیل ہی کرتا رہتا ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں وہ ہیں کہ ہم نے وہ جو اپنی لائن اور ڈائریکشن ہے نا وہ کہیں اور سیٹ کی ہوئی ہے۔ کبھی کسی جو ہے نا وہ باتونی آدمی کو وہ فلاں اتنا بولتا ہے لہٰذا اس کی بولنے سے پذیرائی ہے، سو میں بھی وہ جی منہ میں زبان ہم بھی رکھتے ہیں، بھائی سب کے زبان ہوتی ہے، لیکن وہ مطلب زبان بندہ اس سے کوئی خیر والی، اچھائی والی، بھلائی والی بات کرے، ورنہ زبان بہت سارے جانوروں کے منہ میں ہوتی ہے تو لوگ اس کی بری انداز میں مثال بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو بندے کو بری پہچان اور برے انداز سے بچنا چاہیے۔ مزاح ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک بڑا پیارا اور مبارک پہلو ہے، اس کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ شمال ترمذی کے اندر پورا باب ہے، اس پر پوری کتابیں موجود ہیں تبسم نبی اور مزاح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو ہمیں تو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ جب ہماری زندگی میں اس طرح کی چیزیں ہو جائیں گی، مزاح بھی اس کے اندر شامل ہے، یہ بھی، تو آپ کی جو گفتار ہے، آپ کی جو محافل ہوں گی، آپ کا جو بیٹھنا ہوگا وہ انشاءاللہ الرحمن خیر پر مبنی ہوگا انشاءاللہ۔ صاحب اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ زیادہ بولتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ کسی احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اب وہ جو احساس کمتری سے ان کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اس ڈیمیج کو پورا کرنے کے لیے وہ زیادہ بول کر سامنے والے کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ زیادہ بولتے ہیں وہ یہ بتانے کے لیے کہ I know more than you، میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو بولنا ہے نا، اس کو ہم ٹیکنیکل لینگویج میں یا کمیونیکیشن سکلز میں کہتے ہیں آؤٹ پٹ۔ آپ آؤٹ پٹ دے رہے ہیں، اور یہ جو آؤٹ پٹ ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان پٹ پر، کہ آپ کے دماغ کے اندر جا کیا رہا ہے۔
جو چیز آپ کا دماغ ریٹین کرے گا، جو آپ کے دل کے اندر ہوگی، وہی چیز باہر آئے گی۔ فار ایگزامپل، آپ اچھا پڑھ رہے ہیں، جی آپ اچھا دیکھ رہے ہیں، جی آپ اچھا سن رہے ہیں، تو آبویسلی جب آپ کا ان پٹ اچھا ہے تو آپ کا آؤٹ پٹ بھی اچھا ہوگا۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، جی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اچھی کتابیں پڑھتے ہیں، علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو جب آپ پھولوں کے بیچ میں ہیں نا، تو آپ پھول ہی بکھیریں گے۔ واہ واہ اور اگر آپ نے کانٹوں کے ساتھ رہنا پسند کیا ہے تو پھر آپ سر تپا کانٹا بن جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں جو ہماری نوجوان نسل ہے، جی سوشل میڈیا کھولیں گے تو پرینکس دیکھیں گے، جی روسٹنگ کی ویڈیوز دیکھیں گے، گالی گلوچ کی ویڈیوز دیکھیں گے، اسی طرح سے بری بری چیزیں دیکھیں گے۔ رات جب کام سے فارغ ہو جائیں گے، کسی تھلے پر کسی تھڑے پر بیٹھ کر گفتگو کرنا شروع کر دیں گے، کبھی کسی ایک کے بارے میں گفتگو، کبھی کسی دوسرے کے بارے میں گفتگو، اور اس محفل اور مجلس میں دو لوگ ایسے ہوتے ہیں، تین، جو سراپا شر ہوتے ہیں، صحیح وہ شریر ہوتے ہیں، انہوں نے سارا دن جو ہے وہ کچرا اکٹھا کیا ہوتا ہے، جب شام میں وہ آ کر بیٹھتے ہیں تو وہ کچرا انڈیل رہے ہوتے ہیں، انہوں نے سارا دن کچرا دیکھا ہوتا ہے، صحیح وہ جب شام میں آتے ہیں تو وہی کچرا بکھیر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح تو جو اس طرح کی محفلیں ہوتی ہیں تو ان میں پھر یہی ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر تک شر اتر جاتا ہے۔ تو آدمی کو نہ تو اس طرح کی چیزیں دیکھنی چاہیے اور نہ اس طرح کے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے۔ اس کا جو سب سے برا اثر ہوتا ہے شاہ صاحب، جی وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا مستقبل غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا پریزنٹ ہے نا، جی جو آپ کا حال ہے، جیسا گزر رہا ہے، اسی پر بیس کر کے آپ کا فیوچر بنے گا۔ صحیح فار ایگزامپل، آپ برے دوستوں میں بیٹھے ہیں تو آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو جس شخص کو اپنا وقت ضائع کرنے کی عادت ہے، اس کا مستقبل کیسے تابناک ہو سکتا ہے؟ آپ جس محلے میں رہتے ہیں اور آپ تھڑے پر بیٹھے رہتے ہیں، بری گفتگو کرتے رہتے ہیں، تو آنے جانے والا آپ کو دیکھ کر ایک تاثر بناتا ہے۔ کل کلاں کو جب آپ کے لیے کوئی اپرچونٹی آئے گی تو وہ شخص کہے گا، ارے یہ تو وہ آدمی ہے، یہ تو وہ لڑکا ہے، یہ تو وہ نوجوان ہے جو رات دیر تک وہاں بیٹھ کے فضول گفتگو کرتا رہتا ہے۔ تو وہ اپرچونٹی آپ کے پاس کیسے آ سکتی؟ پھر میں نے یہاں تک دیکھا کہ جن لوگوں کو فضول گفتگو کی اور بری گفتگو کی عادت ہو جاتی ہے، جی تو وہ 60-70 سال کی عمر کو بھی پہنچ جائیں، اللہ ان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہو جائیں، ان کے داماد ہوں، ان کے معاشرے میں ایک تعلقات ہوں، اس کے باوجود جب وہ گفتگو کریں گے تو وہ گفتگو 70 سال کی عمر میں ایسے ہوگی جیسے کوئی 18 سال کا نوجوان کر رہا ہے، اللہ جس میں ابے تبے ہوگی، تو تڑاک ہوگی، جس میں گالیاں ہوں گی، جس میں فحش گوئی ہوگی۔ تو آدمی کو اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں سب سے اہم چیز ہے ان پٹ۔ وٹ از یور ان پٹ؟ اپنے ان پٹ کو درست کریں، یعنی اچھا پڑھیں، اچھا سنیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، تو انشاءاللہ جو آپ کا آؤٹ پٹ ہے وہ آٹومیٹکلی بہتر ہونا شروع ہو جائے۔ کیا بات ہے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ عبد الواجد بھائی، کمال آپ نے گفتگو فرمائی، اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کی کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ سید اختار محمد سلیم رضا افطاری عرض گزار ہوں۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب، آج تو جو اس سلسلے میں ایک رنگ بنا ہوا ہے، روحانی رنگ، مدنی چینل پر، تو الحمدللہ ہم نے یہ پیکج دیکھی کہ آپ اشکبار ہو گئے، دیکھنے والوں کی بھی یہی حالت ہو گئی کہ ماشاءاللہ کہ مدینہ مدینہ ترکیب بن گئی۔ باقی موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جیسے آپ نے فرمایا کم گو کے حوالے سے، آج کل دنیا میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کافی ایسے کم گو لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اندر ایک روحانیت کا ایک ایسا سمجھنے کے دریا اور فیض و برکت رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کو یہ کہتے ہیں جی یہ دکھاوے کے لیے جو ہے نا اپنی عاجزی کرتے ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں۔ اور جو علماء کرام ہیں جو ہماری یعنی تربیت بھی فرماتے ہیں، ہمیں مدنی پھول بھی دیتے ہیں اور ہمارے لیے ایک ماحول بناتے ہیں کہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بہتری ہو، ایسی شخصیات کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی یہ بہت زیادہ بولتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی کچھ ارشاد فرما دیں کہ جو نہیں بولتے تو ان پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے اور جو بولتے ہیں تو ان پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین، وہ شکریہ آپ کا جی، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ عدنان بھائی، اس پر آپ نے کچھ گفتگو فرمائی ہے کہ دونوں ہی اعتبار سے لوگ باتیں تو کرتے ہیں،
مزید بعض لوگوں کو نا ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، اور آپ جو خیر کا بھلائی کا کام کر رہے ہیں نا وہ کرتے چلے جائیے۔ واہ، جو خیر اور بھلائی کی نیت سے خاموش ہے اسے خاموش رہنے دیجئے، اور جو بول رہا ہے خیر اور بھلائی پر مشتمل بات کر رہا ہے تو اسے بھی اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اور جو خاموش خیر کی وجہ سے اور یوں کہہ لیں تفکر، فکر اور اس طرح کے انداز میں خاموش ہے، تو اسے جو بندہ بدگمانی کر رہا ہے کہ یہ اس لیے خاموش ہے کہ لوگ اس کو کہیں گے کہ جی یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑا روحانیت والا ہے اور یوں ہے وہ ہے، یہ تو خالصتاً بدگمانی ہے مسلمان کے بارے میں۔ جی، تو فکر ان لوگوں کو کرنی چاہیے جو ایک خیر بولنے والے کو باتونی کہہ رہے ہیں اور ایک خیر پر چپ رہنے والے کو ریاکار کہہ رہے ہیں۔ ایسے بندے کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور جو خیر والے کام کر رہے ہیں، بھلائی والے کام کر رہے ہیں، انہیں ان سے رکنا نہیں چاہیے، بھلائی والے کام کرتے رہنا چاہیے۔ بہت خوب، اگلی کال دی۔ اور یہاں پر جہت ہے جس پر گفتگو میں سمجھتا ہونی چاہیے، وہ یہ کہ بعض لوگوں کو گونگا شیطان پسند ہوتا ہے۔ آپ ان کے سامنے برائی کرتے چلے جائیں، وہ علم اور فہم کے باوجود کہ آپ غلط کر رہے ہیں آپ کو روکے نہیں، تو آپ ان کے نزدیک بہت اچھے ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ یار یہ دیکھیں یہ بھی تو عالم ہے، اس کے سامنے بھی برائی ہو رہی ہے لیکن یہ خاموش ہے، کسی کو کچھ کہہ نہیں رہا۔ وہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ جی، حالانکہ یہاں حق یہ ہے کہ جو برائی ہے اس برائی پر گفتگو کی جائے۔ اگر بندہ، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ان میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر زبان سے روکے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے۔ لیکن وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس آپ دل میں ہی برا جانتے رہیں، ہمیں نصیحت نہ کریں، اچھی بات نہ سمجھائیں۔ جو بولے گا تو اچھی بات کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا تو کہیں گے لو بھائی آپ کو نہیں پتا دین اسلام میں خاموش رہنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور جو برائی کرتا دیکھ کر خاموش رہے گا، بولیں گے دیکھو اس طرح کے افراد ہیں جن کی معاشرے کو ضرورت ہے کہ وہ برائی کو دیکھیں تو اس میں یا تو شامل ہو جائیں یا کم از کم برائی کرنے والے کو روکے نہیں۔ تو اس طرح کی سوچ دینے والا، اس طرح کی بات کرنے والا، یہ دراصل اسلام پسند نہیں ہے، یہ شر پسند ہے، صحیح، جو چاہ رہا ہے کہ مجھے میرے شر سے دور نہ کیا جائے، مجھے اسی میں رہنے دیا جائے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات خیر کی دعوت دیتی ہیں اور شر سے روکتی۔ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگلی کال دیجیے۔ میرے شاہ صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کم گوئی کیا ہے اور کم گوئی کو اچھی عادت کیوں سمجھتے ہیں؟ عبدالواجد بھائی۔ جی، کم گوئی یہ ہے کہ بلا ضرورت نہ بولا جائے جی، اور فضول گفتگو سے پرہیز کیا جائے۔ صحیح، اور اس کو اچھا کیوں سمجھتے ہیں؟ اس وجہ سے اچھا سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے، صحیح، اور جو کم بولتا ہے اس کی غلطیاں کم ہوتی ہیں۔ عالم اگر زیادہ بولے گا تو علم کے موتی ہی بکھیرے گا، واہ واہ۔ اور اگر جاہل زیادہ بولے گا تو اس کی گفتگو سے اس کی جہالت آشکار ہو جائے گی۔ تو اسی وجہ سے عالم کو بولنے کا پورا حق حاصل ہے کہ وہ معاشرے میں خیر پھیلائے گا، اور جاہل کو خاموش رہنا چاہیے کہ اسی میں اس کے لیے عافیت ہے۔ کیا بات ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ میرا نام وقاص ہے، اور میرا سوال یہ کہ زیادہ بولنے کے کیا نقصانات ہیں؟ کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ جیسے عبدالواجد بھائی نے بھی ارشاد فرمایا، تو زیادہ بولے گا امکان ہے کہ غلطیاں بھی زیادہ کرے۔ زیادہ بولنے والا لمٹ نہیں ہوتی نا اس کے پاس، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بولنا ہی ہے، اب وہ موضوع ڈسکس کرنے جیسا ہو یا نہ ہو۔ بسا اوقات زیادہ بولنے والے افراد کسی کی عزتیں اچھال رہے ہوتے ہیں، اور کبھی بہت ہی زیادہ بولنے والے افراد اپنے گھر کی عزتیں خود اپنی زبان سے اچھال رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ راز جب تک آپ کا ہے، جب تک آپ کی حفاظت میں ہے، جب تک آپ نے کسی کے آگے گایا نہیں ہے۔ جب آپ نے کسی کے آگے گا دیا تو اب وہ گیا۔ امیر علیہ سنت سے ہم نے ایک بات سنی تھی کہ بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ تو خوشبو کی حفاظت کرنا یہ باقاعدہ ایک کام ہے۔ اگر صرف بولتے رہنے کی عادت ہے اور بغیر اس میں غور و فکر کیے کہ بھلا کیا ہے برا کیا ہے اور بندہ بولے ہی جا رہا ہے، تو ایسا زیادہ بولنا دوسرے کے دلوں میں آپ کی عزت کو کم کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حافظ فرمائے۔ ایک زیادہ میسج، بولنا جہاں زندگی کے اندر جو ہے وہ
مسائل پیدا کر دیتا ہے، اس کی بے شمار مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ بول کر پچھتائے. یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ انسان جو ہے نا بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بول کر پچھتاتا ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. گھر برباد کر دیا، طلاق دے کے اب پچھتا رہا ہے، بغیر کسی وجہ کے دے دی، غصے کے اندر تھا اور کوئی اس طرح کا معاملہ تھا، اب وہ پچھتا رہا ہے. کام کرنے والا ایماندار نوکر اپنی غلطی کی وجہ سے آپ نے چھٹی کروا دی، اس کو نکال دیا، اب پچھتا رہا ہے، وہ چلا گیا دوسری جگہ اس نے کام شروع کر دیا. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، اور یہی طریقہ کار جو باتیں زیادہ کرنے کا ہے، یہ صرف یہیں تک محدود نہیں رہتا، بندے کا ایمان بھی برباد کروا دیتا ہے. جس کو لاف گزاف جو منہ میں آیا بکنے کی عادت ہوتی ہے تو پھر وہ محتاط نہیں رہتا. ہوتا کیا ہے پھر وہ معاذ اللہ منہ سے مذاق کے اندر دیگر اور چیزوں کے اندر کفریات بھی بک دیتا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی برباد کر دیتی ہیں. اور پھر سمجھانے والا بعض اوقات بندہ موجود نہیں ہوتا، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں. بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے اگر کوئی غلط کچھ بول دیا ہے تو دوسرے اس پر اس کو شاباش دینے والے ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ اپنا سننا، وہ جو عبدالواجد بھائی نے بات فرمائی تھی، اگر آپ جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کو اچھا کریں گے، اگر کسی سے خطا بھی ہو جائے، غلطی بھی ہو جائے، زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل بھی گئے، اگر آپ کے دوست اچھے ہیں، علم والے ہیں، تو وہ آپ کو اس پر کیا کریں گے؟ رہنمائی کریں گے، آپ کا ایمان بھی بچائیں گے، آپ کی دنیا بھی بچائیں گے. لیکن بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی ہے بندہ کسی کو سمجھائے بڑا ہے. جیسے ایک میسیج بھی آیا ہوا ہے کہ بسا اوقات گھر میں خواتین ہوتی ہیں عبدالواجد بھائی، جیسے ماں ہے، وہ ایسے برے الفاظ اپنی اولاد کو بعض اوقات کہہ رہی ہوتی ہیں، مرنے کے بارے میں دعائیں دے رہی ہوں گی. اچھا، عورتیں آپس میں بیٹھیں گی تو غیبتیں کر رہی ہوتی ہیں، بہت زیادہ بول رہی ہوتی ہیں. ان کے زیادہ میرا خیال خطرناک معاملات بھی ہوتے ہوں گے بولنے کے حوالے سے. لیکن یہاں پر جو میسج کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اولاد آگے سے کہہ دینا کہ آپ ایسے نہ کہیں، تو ماں آگے سے یہ جواب دیتی ہے میں ماں ہوں، جو مرضی ہے بولوں، تمہیں یہ رائٹ حاصل نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ. ایسا بالکل نہیں ہے. آدمی جو کچھ بھی بولتا ہے وہ لکھا جاتا ہے اور وہ تولا جاتا ہے. اگر اچھا ہوا تو ٹھیک ہے، اور اگر برا ہوا تو اس کا وبال ہے. اللہ. تو والدین ہوں یا کوئی بھی ہو تو کسی کو بھی بری بات کہنے کی اجازت نہیں ہے. اور روایتوں میں اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں جو زبان سے نکل جائے وہ ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ایک چیز شاہ صاحب یہ ہے کہ جو بھی محفل اس نیت سے منعقد کی جاتی نا کہ آؤ یار بیٹھ کے گپ لگاتے ہیں، یعنی لوگ دور دور سے چل کر آئیں اور نیت یہ ہو کہ بس بیٹھیں گے اور باتیں کریں گے، تو اس محفل اور مجلس میں عموماً یہ دیکھا گیا شر زیادہ ہوتا ہے، خیر کم ہوتی ہے. تو صرف باتیں کرنے کے لیے مجلس منعقد کرنے سے بچنا چاہیے، اور کسی اچھی نیت سے، کسی اچھے مقصد سے جمع ہونا چاہیے، تو اس میں پھر خیر ہوتی ہے. کیا بات ہے جی. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سید صاحب کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور کیا بات ہے آپ کے پینل کی. ماشاء اللہ نورانی نور ہوا ہوا ہے، سب سفید سفید لباس، سفید سفید امامہ. ماشاء اللہ نعت خواں اسلامی بھائی، ہمارے مبلغین، مولانا خالد مدنی، مولانا عبدالواجد مدنی، مولانا دنان چشتی مدنی، اور سید ثاقب مدنی. اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے. کم گوئی پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں. مجھے ایک دو باتیں آپ سے عرض کرنی تھی کہ اگر اس کے جوابات آپ کے پینل سے اور آپ سے مل جائیں. ایک تو یہ کہ کم گوئی بعض اوقات بہت تکلیف دہ ہوتی ہے کہ ہم کسی سے کچھ سوال کر رہے ہیں، کوئی تجزیہ چاہ رہے ہیں، کوئی مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور آگے والا کم گوئی کا بورڈ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، بالخصوص اگر وہ شخص صاحب حیثیت ہو اور اس کی رائے فیصلہ کن ہو، لیکن وہ کم گوئی کا بورڈ لگا کے بیٹھا ہوا ہے. تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ بعض لوگ بولتے تو کم ہیں، لیکن جب بولتے ہیں کفن پھاڑ کے بولتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور ان کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے. جیسے زیادہ بولنا مسائل کا سبب بنتا ہے، تو بعض اوقات نہ بولنا یا کم بولنا جو ہے وہ بھی زندگی اجیرن بنا دیتا ہے. تو برائے کرم آپ رہنمائی فرمائیں.
نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اگر یہ کلام کے 1-2 اشعار سنا دیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کے سلسلے کو بھی سلامت رکھے، اور مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین، بہت بہت شکریہ سرکار آپ کا۔ مہروز بھائی، مہروز مدنی ہمارے ساتھ تھے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں تو چاہوں گا کہ اس کا جواب آپ ہی عطا فرماتے تو زیادہ اچھا تھا۔ بہرحال اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے حکم ارشاد فرمایا۔ میں عبد الواجد بھائی کی طرف بڑھاتا ہوں۔ جی عبد الواجد بھائی۔ جی، اس میں جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ خیر ہو، بولنے میں بھی خیر ہو اور خاموشی میں بھی خیر ہو، تو وہ بولنا اور وہ خاموشی پسندیدہ ہے۔ لیکن جس بولنے میں شر ہو یا جس خاموشی میں شر ہو تو پھر نہ ایسی خاموشی قابل قبول ہے اور نہ ایسا بولنا قابل قبول ہے۔ کسی سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھا گیا اور معلوم ہونے کے باوجود اس نے نہ بتایا تو آتا ہے روایت میں کہ اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اور اسی طرح سے کوئی شخص خیر کے بجائے شر بولتا ہے تو اس کے منہ میں انگارے ڈالے جائیں گے۔ تو جہاں درست بولنے کی ضرورت ہو وہاں ضرور بولنا چاہیے، صحیح، اور بعض صورتوں میں بولنا واجب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے جو مثال دی کہ کبھی کبھی کسی شخص کے بولنے پر جو ہے سچی بات، حق کی فتح ہوتی ہے جی، اور جو جھوٹ ہے وہ پکڑا جاتا ہے، صحیح، تو ایسے میں اگر کوئی معنی شرعی نہ ہو صحیح، تو اس شخص کو بات کرنی چاہیے۔ بالخصوص یہ جو فیملی میٹرز ہوتے ہیں نا، ان میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہے وہ فیملی کا بڑا ہے، جی، اس کی خاندان میں عزت ہے، اب معاملات اس کے پاس لے جائے جاتے ہیں اور اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ جو اچھا کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرے اور جو برا کر رہا ہے اس کو ڈانٹے، اس کی سرزنش کرے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے خاندان میں، فیملی میں اچھائی بڑھے گی جی، اور برائی بند ہوگی۔ صحیح، تو اب اگر ایسی صورت میں کہ کوئی صاحب اختیار ہے، اس کو اختیار ہے، اس کی بات مانی جائے گی، اور اب کوئی اور معنی شرعی بھی نہیں ہے، تو اب اگر اس کو بولنے کا وہ وقت ہے تو اسے بولنا چاہیے، اگر وہ نہیں بولے گا تو وہ عند اللہ پکڑا جائے گا۔ تو یہ اس تناظر میں کہ اب یہاں خاموش نہیں رہنا، یہاں بات کرنی۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی۔ اچھا، مہروز بھائی نے ایک بات کی تھی، خالد بھائی، جب بولتے ہیں، ویسے تو نہیں بولتے، جب بولتے ہیں تو کفن پھاڑ بولتے ہیں۔ لیکن یہ میرے لیے نہیں کی تھی، نہیں، آپ کے لیے نہیں کی تھی، آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں کہ اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔ ہاں جی، اصل میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہا گیا کہ رہے گا خیر اس دنیا میں یوں، مغلوب شر کب تک۔ یہ معنی صبر لازم ہے، بہت اچھا، مگر کب تک؟ اللہ، آپ کسی کو کب تک صبر کرنے پر مجبور کیے رکھیں گے اور کب تک زبان بندی کیے رکھیں گے؟ بہرحال بندہ بول پڑتا ہے، کبھی کبھار بار 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 طنز کیا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں اور زندگی تنگ کر دی جاتی ہے کسی کی، اور پھر ساتھ میں مطالبہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگ تو صبر ہی کرتے ہیں، اور ادھر سے چڑھائی کی جاتی ہے، ادھر سے جب رپلائی دیے جانے لگے تو اس کو کہا جاتا ہے ایک چپ سو سو۔ تو ایسا بندہ کب تک بات کو پیتا رہے گا؟ پھر ایسا بندہ تنگ آمد بجنگ آمد والا سلسلہ ہوتا ہے، جب زندگی سے وہ تنگ ہی آ جائے گا، پریشانی ہو جائے گا، تو پھر وہ اپنے حل کو اسی طرح تلاش کرے گا۔ تو بعض چیزیں یوں سمجھے کہ فطری تقاضا ہوتی ہیں اور ان پر اس طرح کی بات ہو ہی جاتی ہے، لیکن ثاقب بھائی، جی، ہر بندے کا نا کوئی ایسا بندہ ہونا ضروری ہے صحیح، جس کے پاس بیٹھ کر وہ اپنا دل ہلکا کر سکے۔ اچھا، پچھلے فریز میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ کوئی ایسا ہو جو آپ کو سمجھائے، لیکن کوئی ایسا بھی ہو جس کے پاس اپنا دل ہلکا کر سکے، ورنہ دل پھٹ جاتا ہے۔ دنیا نے بڑے بوجھ دیے ہوئے ہیں غموں کے، اور زندگیاں اس طرح کی نظر آ رہی ہیں۔ آپ بھی ماشاءاللہ ایک امام ہیں، اور اس طرح کی قیادت و امامت کا سلسلہ تقریباً پینل میں افراد کا سب کا ہی جاری ہے، کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بات سن رہے ہوتے ہیں۔ آپ تجربہ ہوگا، ایسے ہی ہے، لوگ آ کر ایسے ایسے غم بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار یہ بات نہ میں اپنی فیملی میں کر سکتا ہوں، ایسے ہی ہے، جھگڑا ہوگا، اپنے دوستوں میں نہیں کر سکتا، وہ مذاق اڑائیں گے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اب میں نہیں بولوں گا تو پھٹ جاؤں گا،
مطلب میرے ساتھ کئی مرتبہ اس طرح کا معاملہ ہوا، لوگوں نے آ کر یوں بات کی یار میں نہیں بولوں گا تو میں پھٹ جاؤں گا، تو بس اب آپ بھی میرے مسئلے میں، وہ اگلا جانتا ہے کہ آپ میرے مسئلے میں کیا کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، بس سن لیں میری بات، کیونکہ وہ اندر سے بھرا ہوا اتنا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں نے بولنا ہے تو وہ بلاسٹ ہی ہونا ہے۔ تو زندگی کسی پر اس طرح تنگ نہ کی جائے، اور جو لوگ تنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور معاملہ کہاں تک جائے گا، اور بسا اوقات تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں جب یہ بلاسٹ ہوگا نا تو پھر ہم اس کو چاروں طرف سے گھیریں گے۔ اگر یہ انداز ہمارا زندگی کا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے، اس کو تبدیل کرنا چاہیے، اور کسی کو یوں کہا جاتا ہے کہ اتنا کریں جتنا سہ سکیں۔ اگر یہاں پر جو مظلوم ہے اس پر آپ ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں تو بادشاہ حقیقی کی بارگاہ میں آپ کو بھی حاضر ہونا ہے، جہاں پر عدل کیا جائے گا، جہاں پر آپ کی بہانے بازیاں، الزام تراشیاں اور منہ شگافیاں نہیں چلیں گی، وہاں پر کیے کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ کریم جل وعلا اس دن کی سختی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ کچھ کال اور ہیں جی؟ آئیے کال لیتے ہیں۔ خالد اطاری میرپور کشمیر سے۔ شاہ صاحب ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر بہت بہت خوشی ہو رہی، ماشاءاللہ۔ ادنان چشتی صاحب کی زیارت ہوئی تو بہت دل منور ہو گیا، خالد بھائی کی زیارت ہوئی تو بہت میرا دل منور ہو گیا، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ میری عرض ہے کہ ادنان چشتی صاحب کی زبان مبارک سے تو ایک عرض، ایک بات حضرت بکر صدیق رضی اللہ کو ایک شان میں ایک بات ہی بتا دیں، ان کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ دوسری عرض یہ ہے کہ راز خان صاحب میں یہ عرض ہے ایک کلام سنا دیں، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہوگا۔ مہربانی آپ شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سب کو شاد اور آباد رکھے اور پیارا پیارا بار بار نشان مدینہ رہا۔ آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ جی آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا کہیں گے سرکار؟ صاحب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری باتیں ہیں، ویسے موضوع سے متعلق جو ہے میں ایک طویل واقعہ ہے لیکن جو اس کا حل جو اختصار ہے، خلاصہ ہے، ایک معاملے میں حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اس وقت جو آپ کا انداز تھا نا، اس انداز کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ بات جو میں نے کہی ہے آپ یہ بدلے کے طور پہ کہہ دیں، تو حضرت ابی بن کعب نے کہا میں یہ بات نہیں کہوں گا۔ معاملہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ دیکھیں مسائل کو حل کرنے کا طریقہ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت ابی بن کعب بھی پہنچ گئے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کو ساری بات بتائی کہ جی میں نے یوں کہہ دیا تھا، یہ انہیں برا لگا ہے، اب میں نے کہا بدلے میں آپ کہہ دیں، تو یہ کہہ رہے میں نہیں کہوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کی تعریف فرمائی اور ان سے کہا کہ تم صدیق کو معاف کر دو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک انداز کیا ہے؟ حضرت ابی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ آپ کو معاف کرے، اور جب میں نے صدیق اکبر کو دیکھا تو وہ آنسو بہا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ دلوں سے وہ جو بات کہہ دی جاتی ہے نا، بعض اوقات یہ نکل جاتی ہے، وہ پھر زخم جو ہے وہ یوں ختم ہو جاتے ہیں۔ انداز اگر واقعی ہو نا مٹانے والا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے فرشتوں کے دفتر سے مٹا دیتا ہے، ایسے ہی وہ بات بندے کے دل سے بھی مٹا دیتا ہے۔ تو ہمیں انداز یہ اختیار کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلی کال دیجیے جی۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ ثاقب بھائی ماشاءاللہ بڑے زبردست موضوع لے کر آتے ہیں، شاہ صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے اور انہیں امیر اہل سنت کے ساتھ حج کی سعادت عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ نعت خان نے بھی آج بڑا پیارا کلام پڑھا، اور ہمارے ادنان چشتی بھائی بھی موجود ہیں، خالد مدنی صاحب بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو امیر اہل سنت کے ساتھ حج کی سعادت عطا فرمائے۔ اور نعت خان اسلامی بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں۔ جب تک جیوں میں آپا کوئی غم نہ پاس آئے، جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے۔ بہت شکریہ جی آپ کا، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے۔ اگلی کال دیجیے۔
محمد رضا طاری ضلع اکاڑا نالا خود سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ بھائی آپ کا پروگرام کنیکٹ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. ہم سب گھر والے آپ کا سلسلہ ماشاء اللہ روزانہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. عقیب شاہ صاحب سے کلام کی فرمائش کرنے پہ کہ ہمیں یہ کلام سنا دے پنجابی. سارے جگ نالوں لگ دیا چنگیا مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. وحیاک اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. یہ کلام آپ کو مدینے کی گلیوں میں اللہ پاک پڑھنا نصیب فرمائے. وہاں ہوں اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں وہاں پر یہ کلام پڑھے نا، مدینے دیا پاک گلیاں، اپنا ہی ایک اس کا لطف ہے، اپنا ہی ایک مزہ ہے. بہرحال اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جی اگلی کال دیجیے. شہر یار اتاری زندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں. سید صاحب آپ ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ چمک آتا ہو. جزاک اللہ خیرہ. یہ تو آج میں سنا لوں گا بھائی. سبحان اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ. اللہ برکت عطا فرمائے. جی ایک یہ ہمارے ساتھ سیگمنٹ کرتے ہیں اور ایک ہمارے فیس بک کے ناظرین میں سے ایک ہیں وہ ہمارے ساتھ سیگمنٹ کرتے ہیں. 2 سیگمنٹ تو ہمیں باہر صورت کرنے ہوتے ہیں اور یہ والا سیگمنٹ تقریباً مجھ سے کرتے ہیں اور اکثر و بیشتر مجھے مبلغین کی طرف بڑھنا پڑتا ہے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. جی اگلی کال دیجیے. ثاقب بھائی مجھے ایک کلام سنا دے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. جزاک اللہ خیرہ. دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد. بہت شکریہ آپ کا. جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلی کال دیجیے. مجھے کلام سنا دیجیے پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے. واہ پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال لے رہے ہیں ہم. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں میری ایک نعت کی فرمائش ہے. سیر گلشن کون دیکھے دست طیبہ چھوڑ کر. چلیں جی دشت طیبہ چھوڑ کر ثاقب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی تیری دعائیں ہے. یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل بھی خاص ان کی کمائی ہے. یہ ٹوٹے ہوئے کی کمائی ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے. حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے
رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً دوبل ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً دوبل حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک و مختار بنایا بے یارو مددگار جسے نہ پوچھے بے یارو مددگار جسے کوئی نہ پوچھے سو کا تجھے یارو مددگار بنایا ایسو کا تجھے یارو مددگار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کیا بات ہے خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض
بادشاہ کی عرض جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی عرض جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی عرض دامن بھریں گے دولت فضل خدا سے ہم خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی عرض خالی کبھی گئی ہے حسن واہ واہ کیا بات ہے ثاقب بھائی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ٹاپک کم گو یہ رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کم بولنے کی اور خیر بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کے کامل ہونے کی علامت یہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے، جو اپنے لیے بندہ پسند کرتا ہے وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرے۔ کبھی کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کوئی برا انداز اپنائے، مجھے تانے دے، مجھے تکلیف دے، میری غیبتیں کریں، مجھے برا کہا جائے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اچھا کہا جائے۔ آپ بھی سامنے والے کے لیے ایسی ہو جائیں جیسا اپنے لیے چاہتے ہیں۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بستان سعدی میں ایک بڑی پیاری بات نقل فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک نیک سیرت شخص تھا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ اگر وہ اپنے دشمنوں کا بھی ذکر کرتا نا تو برائی کے ساتھ ذکر نہیں کرتا تھا۔ جب بھی کسی کی بات چھڑتی تو اس کی زبان سے ہمیشہ اچھے الفاظ ہی ادا ہوتے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے پوچھا، ما فعل اللہ بک، اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ یہ سن کر اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی اور وہ بلبل کی طرح شیریں یعنی میٹھی آواز میں بولا، دنیا میں میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ میری زبان سے کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہ نکلے۔ نکیرین نے مجھ سے بھی سخت سوال نہیں کیے، وللہ الحمد، میرا یوں معاملہ اچھا ہو گیا اور اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی۔ اللہ کرے کہ ہم اچھا بولیں، خیر بولیں، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، اللہ پاک سے ہم معافی کے خواستگار ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا
अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादिर, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। शहंशाह है मदीना, अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनते अर्श मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। शहंशाह है मदीना, अस्सलातु वस्सलाम। खुले आँख सुन ले आला कहते